السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 4094 یعنی 4094 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب شبیر ایس صاحب ہیں، شہر ٹپٹور، صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ فجر کی نماز کی جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جاتی ہے اور جماعت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں اور جماعت میں شامل ہونے کے بجائے فجر کی سنت پڑھنے لگتے ہیں اور سنت پڑھ لینے کے بعد فجر کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سنت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی دوران جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سنت نماز کو ہی کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب شبیر ایس صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، اگر آپ ایسے وقت میں مسجد میں پہنچیں جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہو یا جماعت کھڑی ہو چکی ہو، تو ایسی صورت میں سنت نماز نہ پڑھیے، پہلے جماعت میں شامل ہوئیے۔ ایک بات سب سے پہلے سن لیجئے کہ جو جواب دیا جا رہا ہے کسی مسلک، کسی مذہب، کسی امام، کسی عالم کے فکر کے مطابق نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ آپ اگر ایسے وقت میں مسجد میں آئے جب مسجد میں جماعت کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہو یا جماعت کھڑی ہو گئی ہو، تو پہلے جماعت میں شامل ہوئیے، سنت نماز نہ پڑھیے۔ جماعت میں شامل ہو کر کے پہلے جماعت کی نماز مکمل کیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح ترین حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین و قصرہا، حدیث نمبر 710 یعنی 710 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے اس کے بعد فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ حدیث بالکل کلیئر ہے، حدیث میں کچھ الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے کوئی معنی اور مطلب بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی اس حدیث کو الگ طریقے سے سمجھ رہا ہے یا اس میں الگ سے معنی اور مطلب نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ حدیث کو ہی انکار کرنے کے چکر میں، اور دوسرا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ، حدیث نمبر کے حوالے کے ساتھ اور حدیث کے الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں۔ لہٰذا جب آدمی مسجد کے اندر آئے اور جماعت کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہو یا جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے جماعت میں شامل ہو، جماعت کی نماز مکمل کرے اور بعد میں جا کر کے سنت پڑھ لے۔ یہاں پر تو ایک حدیث ہو گئی، لیکن اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حدیث ہے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، جماع ابواب الرکعتین قبل الفجر، حدیث نمبر 1116 نمبر کی روایت، 1116 نمبر کی روایت، سنن صحیح ابن خزیمہ کہیں بھی آپ کو مل جائے گی، اس میں آپ دیکھیے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو میرے پاس لے کر کے آئیے یا مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کے فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ سنت پڑھ رہا تھا 2 رکعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت کے بعد جب نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ فجر کی نماز تو 2 ہی رکعت ہے، تم پھر 2 رکعت کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کیونکہ فجر کی نماز کے بعد
کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فجر کی نماز باجماعت کے بعد تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی جماعت سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے وہ مجھ سے چھوٹ گئی تھی تو میں اسی کو پڑھ رہا تھا۔ تو پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ خاموش رہے کیا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اور محدثین کی اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی رسول اگر کوئی عمل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہیں تو اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تقریری حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو باقی رکھا، ثابت کیا۔ لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابی رسول فجر کی فرض باجماعت پڑھنے کے بعد میں جا کر کے انہوں نے سنت پڑھی۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، جامع ترمذی ابواب السہو حدیث نمبر 422، جامع ترمذی حدیث نمبر 422 نمبر کی روایت۔ قیس بن عمرو بن سہل رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے، جماعت کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر پہلے فرض نماز پڑھی اور بعد میں نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیس ذرا ٹھہرو، 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہو کیا؟ کہاں جا رہے ہو نماز پڑھنے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے فجر کی وہ مجھ سے چھوٹ گئی تھی، میں اسی کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدیث کس قدر کلیئر ہے۔ اب آنکھ ہوتے ہوئے بھی نہ دکھے تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ان دونوں حدیثوں کے اوپر غور کریں گے تو 2 باتیں بالکل کلیئر ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام ایسے وقت میں آتے تھے جب فجر کی نماز باجماعت کھڑی ہوتی تھی تو وہ آج کے لوگوں کی طرح سے سنت نہیں پڑھتے تھے۔ جا کر کے پہلے کیا کرتے تھے؟ فرض نماز میں شامل ہوتے تھے اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد وہ سنت پڑھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آدمی ایسے وقت میں پہنچے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو یا کوئی بھی نماز کی جماعت کھڑی ہو تو اس کو پہلے فرض نماز میں شامل ہونا چاہیے، بعد میں ہی کوئی دوسری نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک آدمی نے اسی طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش کی جیسا کہ سوال میں پوچھا گیا ہے۔ سوال میں کیا پوچھا گیا ہے کہ فرض کی جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جاتی ہے، جماعت بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں اور سائیڈ میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سنت نماز۔ دیکھیے حدیث ہے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا حدیث نمبر 712 نمبر کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز فجر کی نماز باجماعت پڑھ رہے تھے، بعد میں ایک آدمی داخل ہوا مسجد کے اندر اور مسجد کے کونے میں جا کر کے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا اور بعد میں آ کر کے جماعت میں شامل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے جو فجر کی فرض 2 رکعت نماز جو پڑھی ہے وہ کس کو کاؤنٹ کیا؟ تم نے ہمارے ساتھ پڑھا اس کو کاؤنٹ کیا یا ادھر سائیڈ میں جا کر کے پڑھا اس کو کاؤنٹ کیا؟ اس آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مطلب کیا ہے کہ جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو دوسری کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سوال میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر اقامت کہہ دی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ سنت کو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا حدیث نمبر 710، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو اقامت کہہ دینے کے بعد اس فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں۔ اب یہاں پر کوئی کسی طرح سے فقہی مشگافی کرے، الگ الگ سے پوائنٹ نکالنے کی کوشش کرے، لیکن وہ سب پوائنٹ حدیث کے سامنے نہیں چلتا ہے۔ جیسے ہی اقامت کہی جائے گی نماز کو توڑیے، مسجد جماعت میں شامل ہوئیے، دوسری کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر جماعت ہو رہی ہو اور اس کے باوجود وہ نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فقیہ، کوئی امام یا کوئی بھی ہو، اگر وہ یہ فتویٰ دے کہ نہیں دیکھو فجر کے وقت ایسا نہیں کرنا، ہمارے مسلک میں ایسا ہے، اس کے مسلک میں ویسا ہے، دیکھو ایسا نہیں کرنا،
جماعت اگر چل رہی ہو تو بھی کوئی بات نہیں، پہلے جا کر کے سنت پڑھ لینا، سمجھ لیجئے کہ وہ حدیث کے مطابق فتویٰ نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس کا فتویٰ اس کے من مرضی کے مطابق ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہو تو پہلے جماعت میں شامل ہو، بعد میں سنت پڑھے، اور اگر کوئی سنت پڑھ رہا ہو اور جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جائے، اس کو سنت نماز توڑنا چاہیے اور جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔